اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق الکلام علی الانشاء، الکلام علی الانشاء یعنی انشاء کی بحث ہے۔ انشاء پر ہم بحث کریں گے۔ الانشاء اما الطلبی او غیر طلبی فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وغیر الطلبی ما لیس کذالک، والاول یکون بخمسة اشیاء: الامر والنہی والاستفہام والتمنی والنداء۔ آئیے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الانشاء، انشاء کیا چیز ہے؟ اما طلبی او غیر طلبی، یا تو انشاء طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا۔ طلبی کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فالطلبی، طلبی جو ہے ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل، طلبی ایسے مطلوب کو چاہنا بوقت طلب جس کا حاصل شدہ ہونا یعنی جو حاصل نہ ہو۔ مثلا آپ نے پانی طلب کیا تو پانی جو طلب کرنا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود نہیں، اس لیے آپ نے پانی کو طلب کیا، یعنی وہ آپ کے پاس مطلوب کا نہ ہونا ثابت کرتا ہے طلبی کے اندر۔ وغیر الطلبی ما لیس کذالک، اور جو غیر طلبی ہے اس میں یہ بات نہیں ہے۔ انشاء غیر طلبی میں یہ بات نہیں ہے۔ طلبی کے اندر آپ کے پاس مطلوب کا نہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مانگ رہے ہیں، اور غیر طلبی میں ایسا نہیں ہے۔ والاول، پہلی جو صورت ہے یعنی انشاء طلبی، اس کی پہلی جو صورت ہے اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اس کی 5 چیزیں ہیں، 5 اشیاء اس کی قسموں میں شامل ہے، اس کی قسم کے اندر شامل ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انشاء طلبی کے اندر آتی ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا۔ آگے وہ کہتے ہیں اما الامر، پس رہی بات امر کی، فہو طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء وَلَهُ 4 صیغ۔ کہتے ہیں کہ طلبی جو ہے اس میں پہلی قسم امر کی، امر وہ چیز ہے کہ طلب الفعل، کسی کام کا طلب کرنا، کسی کام کا طلب کرنا۔ آپ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ علی وجہ الاستعلاء یعنی اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے کسی دوسرے کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کو کسی کام کرنے کا حکم دینا، یہ ہے امر۔ وَلَهُ 4 صیغ، اس کے جو ہیں وہ 4 صیغے ہیں، امر کے 4 صیغے ہیں۔ فعل الامر، پہلا ہے فعل امر کی مثال، نحو جیسے خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں خذ جو ہے یہ فعل امر ہے۔ والمضارع المقرون باللام، اور دوسرا ہے مضارع جس کے اوپر لام امر لگا ہوا ہو، نحو لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وہ کہتے ہیں کشائش والے کو اپنی کشائش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ لینفق، اس کے اندر لام جو ہے یہ لام امر ہے، مضارع کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ واسم فعل الامر،
تھوڑا سا پچھلے کو لیوں فک میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں. اب حضرات اکثر بھول جاتے ہیں، ہمارے طلبہ اور طالبات اکثر یہ بھول جاتے ہیں، صرف اور نحو کی کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں. لیوں فق جو ہے میں نے اس کے اوپر لام امر بتایا، مضارع کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ فعل امر کی آپ نے گردان پڑھی ہوگی. امر جو ہے غائب اور متکلم معروف، غائب امر غائب کی اور متکلم کی گردان کے کچھ سیغے جو ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے صرف نحو کے اندر. حاضر کی تو گردان آپ کو پتہ ہے نا، خود حاضر کی مثال تھی امر حاضر کی، اور وہی حقیقی طور پر وہی امر ہے. تو جو غائب اور متکلم معروف ہے وہ حقیقت میں مضارع کے اوپر لام امر لگا ہوا ہے، بس ہے وہ مضارع ہی لیکن اس کے اوپر لام امر لگا ہوا ہے. تو یہی وہ بات کر رہے ہیں، ایسا مضارع جس کے اوپر لام امر لگا ہوا ہو. تو لیونفق ذو سعۃ من سعتہ، یہ اسی کی مثال ہے. واسم فعل الامر، واسم فعل الامر، اسماء الافعال آپ نے پڑھے تھے، یعنی وہ اسماء جو فعلوں کا بھی معنی دیتے ہیں، اسماء الافعال، یا وہ افعال جو اسم کا معنی دیتے ہیں، وہ اسم کا معنی بھی دیتے ہیں اور فعل کا معنی بھی دیتے ہیں. یعنی وہ اسماء جو اسم کا معنی بھی دیتے ہیں اور فعل کا معنی بھی دیتے ہیں، اسے اسماء الافعال کہتے ہیں. اسم فعل الامر یعنی وہ اسماء الافعال جو فعل امر سے ہوں، امر کا معنی دیتے ہوں. نحو حی علی الفلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. یہاں اس میں حیا جو ہے یہ فعل امر کا معنی دے رہا ہے، یہ اسماء الافعال سے ہے. والمصدر النائب عن فعل الامر، ایسا مصدر جو فعل امر کا نائب ہو. یہ ساری بات فعل امر کے تحت آ رہی ہے، ابھی وہ باقی چیزیں علیحدہ ہیں، یہ تمام عمل امر کے زمرے میں آ رہی ہیں، باقی چیزیں نہیں، استفہام، تمنی، ندا وغیرہ یہ سب علیحدہ ہیں. اسم فعل الامر ہو گیا مصدر النائب عن فعل الامر، یعنی ایسا مصدر جو نائب ہو کس کا؟ فعل امر کا، فعل امر کی کے قائم مقام آیا ہو. نحو سعیا فی الخیر، جیسے سعیا فی الخیر، نیک کام کی کوشش کر. یہاں تک تو یہ امر کی بحث ختم ہوئی کہ امر کے 4 سیغے انہوں نے جو کہے تھے کہ امر کے 4 سیغے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں. پہلا فعل امر کا ہے، دوسرا مضارع جس پر لام لگا ہوا ہے، تیسرا جو ہے وہ اسماء الافعال سے ہے، چوتھا مصدر ہے جو فعل امر کا نائب ہے. یہاں سے آگے وہ کہتے ہیں وقد تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی الی معان اخر. وہ کہتے ہیں کہ وقد تخرج، اور کبھی نکل جاتا ہے، صیغ الامر، امر کا صیغہ، عن معناها الاصلی، اپنے اصلی معنی سے نکل جاتا ہے، الی معان اخر، دوسرے معنی کی طرف. یعنی کبھی کبھی اپنے اصلی معنی کی بجائے دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فہم من سیاق الکلام، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں سیاق کلام سے، وقرائن الاحوال، اور احوال کے قرائن سے، قرینوں سے. ٹھیک ہے جی. اب سیاق کلام کیا ہوتا ہے اور قرائن کیا ہوتا ہے، قرینہ کیا ہوتا ہے؟ سیاق کلام یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں، اور آپ کلام کو پڑھنے کے بعد پیچھے سے جو گفتگو، بات چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، اس بحث کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی امر کی سمجھ آئے گی کہ یہاں امر جو ہے وہ کسی کام کرنے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، وہ اس حساب سے آپ کو پتہ چلے گا. وقرائن الاحوال، اور احوال جو حال تقاضا کر رہا ہے اس کے قرائن بتا رہے ہیں. قرینہ آپ نے نحو کے اندر اکثر پڑھا ہوگا، قرینہ پایا جائے. ٹھیک ہے جی. قرینہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بات چل رہی ہو، تذکرہ ہو رہا ہو، تو آگے کئی دفعہ فعل کو معذوف کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے قائم مقام کوئی اور حرف لے آتے ہیں یا کوئی اور فعل لے آتے ہیں. مثال کے طور پر قرینہ یہ تھا کہ آپ سے کہا جاتا آپ نے کھانا کھایا، جواب میں آپ پورے جملے کو حذف کر دیتے ہیں، جواب میں صرف نعم کہتے ہیں. تو یہ بات سیاق کلام اور قرینہ کی وجہ سے پہچانی آپ نے کہ یہ کھانے کا ہی جواب دے رہا ہے کہ جو ہم نے پوچھا ہے کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں. تو کلام کے قرائن اور احوال سے آپ کو سیاق کلام سے پتہ چلے گا. اب
جو دوسرے معنی کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں اب وہ جو دوسرے معنی کے لیے امر استعمال ہو رہا ہے ان کی بحث آ رہی ہے. اس میں پہلی صورت جو ہے وہ کہتے ہیں قد دعائی نحو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قد دعا یعنی کہ وہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے, دعا کے لیے استعمال, جیسے اے میرے پروردگار, اوزعنی اے میرے پروردگار, یہ اصل میں رب اوزعنی ہے. یہاں کتاب کے اندر آپ کے رب کا کلمہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہے, یہاں اصل میں رب کا کلمہ آنا چاہیے تھا. پوری دعا یہاں ہے اس طرح ہوگی کہ رب اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک کہ میں تیرا شکر ادا کروں. یہاں پہ اوزعنی, اوزع یہ فعل امر ہے مگر یہ کسی کام کے لیے آرڈر نہیں دیے جا رہا. آپ نے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ نہیں کہا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو قرائن سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تذکرہ, ان کا تذکرہ چل رہا ہے اور اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ تو رب تعالیٰ سے چھوٹے ہیں, لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا وہ طلب کیا کر رہے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں, طلب نہیں کر رہے ہیں, وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے. وجہ استعلاء نہیں بلکہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے اللہ پاک کو بڑا جانتے ہوئے وہ اس کی ربوبیت اور نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے مولا تو مجھے یہ توفیق عطا کر دے. توفیق مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمتوں پر. دوسرا جو ہے وہ ہے والالتماس, دوسرا التماس ہے کہ امر کا معنی التماس کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. کا قولک لمن یساویک اعطنی الکتاب, التماس کے لیے آتا ہے جیسے تیرا کا قولک لمن یساویک, جس طرح تو اپنے برابر والے سے کہتا ہے اعطنی الکتاب, مجھے یہ کتاب ذرا پکڑاؤ, مجھے کتاب تو دو. تو اب آپ کسی کو آرڈر نہیں جاری کر رہے, آپ بڑے التماس اور ادب اور احترام سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی میری بہن یہ مجھے کتاب پکڑائیں. تو یہاں التماس کے لیے آ رہا ہے. والتمنی, قرائن یہ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں ایک ہی عمر کے ہیں, بات آپس میں کر رہے ہیں تو آرڈر نہیں جاری کر رہے بلکہ التماس کیا جا رہا ہے. والتمنی تمنا کے لیے آتا ہے, کسی چیز کی تمنا کے لیے آتا ہے. اس کی مثال الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح ولل اصباح منک بامثلی, یعنی آرزو کے لیے آ رہا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے؟ الا ایھا اللیل, الا ایھا اللیل الطویل, اے لمبی رات تو جاتی کیوں نہیں, الانجلی تو جاتی کیوں نہیں, بصبح ومل اصباح منک بامثلی, نہیں کہ صبح آئے, تو جاتی کیوں نہیں کہ صبح آئے, اور صبح بھی تیرے مقابلے میں بہتر تو ہے نہیں. اب یہاں اس کے اندر انجلی کا کلمہ, انجلی, انجلی اصل لفظ ہے, الا انجلی, یہ کلمہ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. یہاں یہ امراء القیس کا شعر ہے اور وہ شاعر ہے زمانہ جاہلیت کا. تو رات سے تنگ پڑ گیا ہے, اس سے کہتا ہے تو جاتی کیوں نہیں, اور صبح کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ صبح آ جائے, لیکن ادھر سے صبح کو بھی کہہ رہا ہے کہ صبح کون سی اچھی ہے, وہ کون سی بہتر ہے. اتنا تنگ پڑا ہوا اپنی زندگی سے. تو یہاں انجلی جو ہے یہ تمنا ہے, آرزو کر رہا ہے, حالانکہ اس کے آرزو کرنے سے رات تھوڑی چلی جائے گی, رات نے تو اپنے وقت پر جانا ہے. تو یہ آرزو کرنا ہی ہے. یہاں امر آرڈر نہیں دے رہا رات کو کہ تو چلی جا, بلکہ وہ آرڈر دے ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ تمنا کر رہا ہے. تو یہاں قرائن بتا رہے ہیں کہ تمنا کے لیے یہ آ رہا ہے. والارشاد, اور ارشاد کے لیے نحو, ارشاد یعنی نصیحت, نحو اذا تداینتم
بدین الی اجل مسمن فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. یعنی جب تم ادھار کا لین دین کرو ایک معینہ مدت تک کے لیے تو پھر کیا کرو؟ فاکتبوہ، تو تم کیا کرو؟ تو اسے لکھ لو، اور چاہے کہ تمہارے درمیان کے معاملے کو ایک آدمی انصاف کے ساتھ، کاتبن ایک آدمی جو ہے بالعدل انصاف کے ساتھ لکھ لے. یہاں نصیحت کے لیے آ رہا، آرڈر نہیں جاری کیا جا رہا، نصیحت یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے نصیحت کی جا رہی ہے. یعنی اللہ پاک نصیحت کر رہا ہے یہاں. تو آگے آ جاتا ہے وہ تحدید، ڈرانے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے. نحو جیسے اعملوا ما شئتم، جو دل کرتا ہے کرو. یہ اللہ پاک کا آرڈر ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، کافروں کو، ملحدین کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر کجی تلاش کرتے رہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ اصل میں اس کا آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، کہ لا یخفون علینا، ہم پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. یہاں قرآن پاک کے اندر آگے آ جاتا ہے کہ ہم پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کہ تم جو بھی کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے کوئی پوشیدہ نہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے اور کہتا ہے اعملوا ما شئتم، ہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں، کرو جو کرنا ہے تمہارا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ دیکھیں انہوں نے بھی وضاحت شاید دی ہو. ارشاد کے لیے یہ تھا، اور اس کے بعد تحدید چڑھ گئے مصاحب وعین اعملوا ما شئتم. یہ دیکھیں یہ انہوں نے نیچے عربی کے اندر وضاحت دے دی ہے. والتحدید مع الوعیدین المبین کنا یقول سید لعبدہ. ٹھیک ہے جی. یہ نیچے انہوں نے اس کی وضاحت بھی عربی میں دی ہے. تو المختصر یہاں یہ اللہ پاک کو دھمکی دے رہا ہے، ہاں کرنا ہے جو کرنا ہے کر لو، دیکھ لیتا ہوں میں تم کیا کر سکتے ہو. مراد یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، جو کرنا ہے کر لو. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ہاں کر لے پتہ لگ جائے گا بھی کہ کیا ہوتا ہے، کر کھاں ذرا اس طرح. تو یہ مطلب ہے. والتعجیز، اگلا ہے تعجیز، یعنی عاجز بتانا اپنے آپ کو، عاجزی کا اظہار کرتا ہے بندہ، عاجز تصور کر رہا اپنے آپ کو. نحو یا لبکرو انشرو لی کلیبن یا لبکرو این الفرار. وہ شاعر کہہ رہا ہے یا لبکر، اے بنو ابو بکر، انشرو لی کلیبن، اور میرے لیے میرے مقتول بھائی کلیب کو کیا کرو؟ انشرو زندہ کر دو. یا لبکرو این الفرار، تم کہاں کہاں بھاگے جا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. یہاں اب وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اے بنو بکر تم میرے بھائی کو زندہ کر دو، میرا بھائی مر گیا، اپنے بھائی کے مرثیے میں رو رہا ہے، وین کر رہا ہے. یہ بھی زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے. ٹھیک ہے جی. امراء القیس ہی اس کا میرا خیال غالباً شاعر ہے، شاعر کا نام ذہن میں نہیں، چلو معذرت. تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے. تو یہاں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ تم جو ہے میرے بھائی کو زندہ کر دو. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو زندہ کر دو، میرے بھائی کو زندہ کر دو. لیکن وہ عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کو یہ زندہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے آپ کو عاجز تصور کر رہا ہے، تم بھی میرے بھائی کو زندہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ. اس کے بعد ساتواں ہے والاہانۃ، اہانت ہے. نحو جیسے کونوا حجارۃ او حدیدا، کونوا حجارۃ او حدیدا، یعنی تم چاہے کونو ہو جاؤ پتھر، او حدیدن یا لوہا، بن جاؤ پتھر یا لوہا. یہ ان کی توہین ذلت کے لیے کہا جا رہا ہے. بنی اسرائیل صورت کی یہ آیت ہے، ان کی تذلیل کے لیے، کافروں کی تذلیل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ.
اگرچہ وہ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو پتھر اور لوہا بھی بنا لیں تو اللہ پاک سے کون سا بعید ہے، اسے ٹھیک نہیں کر سکتا. مراد یہ نہیں ہے، یہاں ان کی اہانت کی جا رہی، توہین کی جا رہی ہے کہ تم پتھر اور لوہے سے بھی بدتر ہو. والاباحت نحو کلوا واشربوا، یعنی اباحت کے لیے، یعنی مباح یعنی جائز کے لیے، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ پاک نے حلال اور چیزوں کو جب حلال کر دیا تو کہا کھاؤ پیو، تمہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، تمہارے لیے جائز ہے. یعنی کھانے پینے کے بارے میں بندہ تو پہلے بھی کھاتا ہے، پیتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن یہاں کیوں کہا کلو واشربو کھاؤ اور پیو؟ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ پیو، یعنی یہ تمہارے لیے جائز ہیں، جو ناجائز ہیں ان سے باز آ جاؤ. والامتنان، احسان جتلانا، احسان جتاتے ہوئے، نہ وہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کے دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، یعنی اللہ پاک احسان جتلالا، جو میں نے تمہیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے تم کھاؤ. والتخییر، یعنی اختیار دینا، نحو خذ ھذا او ذاک، یہ پکڑ لو یا یہ پکڑ لو. یہاں حکم تو دیا لیکن او کے کلمے کے ساتھ اختیار دے دیا. پہلے کہا خذ ھذا، یہ پکڑ لو، آگے کہا او ذاک، یا وہ پکڑ لو. اب یہاں یہ یا وہ دونوں میں اختیار دے دیا، مرضی بندے کی اپنی ہے، جو دل کرتا پکڑ لے. تو یہ بھی امر کا صیغہ تخییر، اختیار دینے کے لیے آ گیا. والتسویہ، نحو تسویہ جو ہے یہ کہتے ہیں برابر بتانا، برابری بتانا. فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ کرو. دونوں صورتوں میں جو ہے اللہ پاک کی پکڑ لازمی ہے. تو یہ وجہ کیا ہمیں پتہ کیسے چلا؟ یہ آیت کے اگلے حصے سے پتہ چلا، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، تم صبر کرو یا نہ کرو. یعنی وہ جزا فضا کرتے تھے، بینڈ ڈالتے تھے، واویلا کرتے تھے، تو اس پر اللہ پاک نے حکم یہی دیا ہے کہ تم جو ہے صبر کرو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے ایک جیسا ہی ہے. والاکرام، اکرام کہتے ہیں عزت دینا، نحو وادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها کا کلمہ بولا اور تم اس میں داخل ہو جاؤ. یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن بسلام آمنین یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ پر عزت اور احترام دینے کے لیے، شان بلند کرنے کے لیے، احتراماً اس کی عزت کو بلند کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ بسلام آمنین، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تم اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہاں جو ہے اس بندے کو احترام دیا جا رہا ہے، اس بندے کا اکرام کیا جا رہا ہے، جنتی آدمی کا. تو اللہ پاک وہاں جنتیوں کا اکرام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، خالی آرڈر نہیں دیا کہ ادخلوها، اس میں داخل ہو جاؤ. اس طرح ہوتا تو پھر امر تھا، لیکن یہاں امر کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ عزت دینے کے معنی میں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں سبق کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اگلا آئے گا وہ امن نہیں، یہ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم کلیئر کرتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.